بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 10th کلاس کا سبق نمبر 2 نظریہ پاکستان ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم پیج نمبر 24 پہ ہیں، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے، وہاں پر ایک آزادی کے ساتھ رہنے والی ریاست جو ہے وہ قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ یہ جو اعلان کیا گیا اسے قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کا اسٹوڈنٹس مطلب ہوتا ہے بنانا کی 2 بنیادیں ہیں، یعنی قومیت کی جو بنانا ہے اس کی 2 بنیادیں ہیں۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، مفکرین کہتے ہیں غور و فکر کرنے والے۔ دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی۔ حدود ایک حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، باؤنڈری، حدود، سرا، آخری سرا، استوار کی یعنی کہ بنائی، مضبوط کی۔ تو یہ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی طریقے سے اس کو وسعت دی، یعنی کہ بڑھا چڑھا کر اسے قومیت کو اس طرح بیان کیا اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ تو جو انہوں نے اہل مغرب نے قومیت کی ڈیفینیشن دی تو وہ تباہی کی طرف دروازہ کھلا اور عالمی جنگیں ہوئیں۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھیں اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی۔ یہ جو قومیت تھی، یہ جو انہوں نے بنائی تھی، یہ مسلمانوں کو تحفظ نہیں دے پائی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے، بالکل ایک مجبور ہو کے رہ جاتے، ایک لاچار قسم کی اقلیت بن جاتے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے۔ جیسا کہ مغرب نے قومیت کی ڈیفینیشن دی، یہ بالکل اس سے اپوزٹ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کی۔ یہاں پہ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، یعنی کہ اپنی قومیت کا اندازہ لگانا یا اپنی قومیت کے بارے میں تشکیل کرنا اسے مغرب کی اقوام سے، مغرب کی قوموں سے نہ کر، اسے اندازہ نہ لگا، اسے قیاس نہ کر، اس کی کاپی نہ کر۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ کہتا ہے کہ بالکل خاص الخاص ہے جو قوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیب دی، بنائی، اس سے بہتر قومیت نہیں ہو سکتی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جو جمعیت ہے، ان کی جو جماعت ہے، ان کا جو گروہ ہے یا ان کا سکون قلب ہے۔ جمعیت کا مطلب گروہ بھی ہوتا ہے، لشکر بھی ہوتا ہے، جماعت بھی ہوتا ہے، سکون قلب بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ان کی جماعت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی جو جماعت ہوتی ہے، جو گروہ ہوتا ہے، اس کا ملک و نسل پر، ملک کی اور جو اس کی نسل ہوتی ہے اس کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت، تو اقبال کہتا ہے کہ قوت مذہب سے مستحکم ہے، کہ جو تیری قوت ہے وہ تیرے مذہب سے ہی مضبوط ہوگی، جمعیت تیری، جماعت تیری۔ وہ کہتا ہے کہ تیرے مذہب کی بدولت ہی یہ مضبوط ہوگی، تیری جو قوت ہے، تیری جو جماعت ہے وہ تیرے مذہب سے ہی مستحکم ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا، ہم آگے بڑھتے چلتے ہیں۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل
رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں۔ قومیت کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اس کی نسل یا کسی انسان کے رنگ یا وطن کی بنیاد پر نہیں ہے کہ اس کا کون سا وطن تھا، اس کا پیچھے اس کی پیدائش کس علاقے سے ہے، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ قومیت ایک نظریہ ہے اس کا، کہ اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اور اس کا کلمہ اس کی بنیاد پر ہے۔ اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت پر ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل کا، ہر رنگ کا، ہر جغرافی کہاں سے کہیں سے بھی ہے، کسی خطے سے اس کا تعلق ہے، اس کے لیے جگہ ہوتی ہے نظریاتی قومیت میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا، ماتحت انڈر، جو اسلامی قومیت کے برعکس، یعنی کہ اس کے اسلامی قومیت کے الٹ، ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ جیسے کہ ہندو مذہب میں ہے کہ ذات کے حساب سے اس کی ویلیو ہوگی، چھوت چھات یہ وہ قوم ہے جس میں وہ کسی کو اگر چھو لیں تو دوسرے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو انہیں کوئی چھوتا نہیں ہے، نہ انہیں کوئی چھونے دیتا ہے، اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی بندھی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت، علیحدہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پر اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کر دیا، جس میں وہ اپنے عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کا بھروسہ جس چیز پہ ہو تو وہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ